اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات طے کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بالکل گمراہ ہو گیا اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو پھر جب زید نے اس سے تعلق ختم کر لیا یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے اسے تمہاری زوجیت میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں
जब वो बेटे उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लें यानी तलाक दे दें, कुछ तंगी न रहे। और अल्लाह का हुक्म वाक़े होकर रहने वाला था। पैगंबर पर उस काम में कुछ तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है, और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका था। यानी उन पैगंबरों में जो अल्लाह के पैगाम जूं के तूं पहुंचाते और उससे डरते, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह ही हिसाब करने को काफी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को खत्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। Verily, Allah has in store protection from faults and a great reward for the men and the women who submit themselves to the will of God, and for the men and the women who believe, and for the men and the women who are obedient to Allah, and for the men and the women who are true to Allah, and for the men and the women who are patiently persevering in their faith and righteousness, and for the men and the women who are humble before God, and for the men and the women who give alms, and for the men and the women who are true to Allah, and for the men and the women who fast, and for the men and the women who guard their chastity, and for the men and the women who remember and glorify Allah with all his praises again and again. It does not behoove a believing man or a believing woman to exercise an option in their affair after Allah and his messenger have decided the matter. Indeed, he who disobeys Allah and his messenger surely strays far away in clear error. And recall the time when you said to the man, Zayd, son of Haritha, a slave freed by the Prophet, on whom Allah had bestowed his favor, and whom you also had favored, keep your wife, Zainab, to yourself, and do not divorce her, and take Allah as a shield. And you, O Zayd, conceal the cause of the failure of the marriage in your mind. What Allah is going to bring to light, that the responsibility rests more upon Zayd than upon Zainab. And you are also afraid of the people, whereas Allah has a better right that you should stand in awe of him. However, when Zayd had done what he intended to do with her, we gave her, the divorced lady, in marriage to you, so that the believers might incur no blame in getting married to the wives of their adopted sons after they had dissolved the marriage tie with them. Indeed, the decree of Allah is ever executed. No blame shall lie on the Prophet for doing that which Allah has made incumbent upon him. Such indeed has been the law of Allah with regard to those prophets who have passed away. Indeed, the command of Allah is a decree that is made absolute. Those who deliver the messages of Allah and who stand in awe of him and stand in awe of none except Allah, and sufficient is Allah to take account. Muhammad is no father to any man among you, but he is rather the messenger of Allah and the seal of the prophets. Indeed, Allah has full knowledge of all things.